عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے ایمان کا مرکز و محور ہے۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنا، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرنا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت کا اظہار کرنا اور عقیدت رکھنا، یہ ہمارے ایمان کا مرکز و محور ہے۔ اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، بلکہ ایمان ہے ہی نہیں اس شخص کا جو عشق رسول کو اپنے ایمان کا مرکز نہ جانے۔ اگر یہ جاننا ہو کہ عشق رسول کیا ہے اور احترام مصطفیٰ کیا ہے، تعظیم مصطفیٰ کیا ہے، تو سب سے زیادہ ہم اس بات کو سمجھ سکتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی سے، کہ صحابہ کرام نے کس طرح سے محبت مصطفیٰ کا درس دیا، محبت مصطفیٰ اور عقیدت مصطفیٰ، تعظیم مصطفیٰ اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی مظاہرہ کیا۔ یعنی ایسا ہوتا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جب صحابہ کرام تشریف فرما ہوتے تو محبت کا، عقیدت کا اور تعظیم کا یہ عالم ہوتا کہ اس طرح سے ساکت ہو کر بیٹھتے کہ جسم کو جنبش تو دور کی بات ہے، ایسا لگتا کہ وہ صرف کندھوں پر ہیں، ان کے سر نہیں ہیں، سر ہلتے نہیں تھے، گویا پرندے سروں پہ رکھ دیے گئے۔ اس کے علاوہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر مظاہرہ دیکھنا ہے تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر جب کلمہ پڑھ لیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے، اور ایسی محبت حضرت بلال نے فرمائی کہ جب کفار نے، مشرکین نے انہیں تپتے ہوئے صحرا میں نیم برہنہ حالت میں جب لٹا کر اور جب مارنا شروع کیا، تشدد کرنا شروع کیا، ایذا پہنچانا شروع کی، تکلیف دینا شروع کی، تو آپ کے جسم پہ نشان پڑتے اور گرمی کے اندر چربی ابلنے لگتی۔ اسی طرح سے دیگر صحابہ کرام کے ساتھ بھی۔ لیکن جب یہ کہا جاتا کہ تم محمد کا ساتھ چھوڑ دو، کہ وہ کہتے کہ ہمارے جسم میں جب تک خون کا ایک بھی قطرہ باقی ہے ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ عشق رسول ہے۔ اور پھر آگے چل کر آپ دیکھیں کہ یہی بلال حبشی جب بستر مرگ پر تھے، بستر موت پر تھے تو مسکرا رہے تھے، اور جب ان کی زوجہ نے دیکھا کہ حضرت بلال مسکرا رہے ہیں تو کہا کہ میرے سر کے تاج، آپ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، میں رو رہی ہوں اور آپ مسکرا رہے ہیں۔ تو حضرت بلال فرماتے تمہارا رونا تو اس لیے ہے کہ میں تم سے جدا ہو رہا ہوں، لیکن میرا مسکرانا اور خوش ہونا اس لیے ہے کہ آج میں یہاں سے اپنے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و عقیدت کا اور عشق کا یہ معاملہ تھا کہ حضرت فاروق اعظم سمیت کئی ایسے صحابہ تھے جو کسی طرح سے بھی کسی ایسے شخص کو برداشت نہیں کرتے تھے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آواز کو بلند کر دے۔ اور یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک کی آیت کا مفہوم ہے کہ اے ایمان والو اپنی آواز کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے نیچے رکھو، نیچے رکھا کرو، بلند نہ کرنے دو، کیونکہ صرف آواز بلند کرنے پر ایسا نہ ہو کہ تمہاری ساری زندگی کے نیکیاں ختم ہو جائیں۔